طاہر راٹھور سے ہم رابطہ کریں گے، لیکن ابھی جو یہ مناظر ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ طیارہ جہاں پر کریش ہوا ہے یہ وہاں کی تصاویر ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جھاڑیوں میں آگ بھی لگ چکی ہے، اور پہلے کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہوا، جس کے بعد انجن کی خرابی کے باعث مبینہ طور پر یہ حادثہ پیش آیا اور اس کے بعد یہ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ جی ہاں، آپ کے ساتھ ہم ابھی 24 نیوز کی اسکرین پر براہ راست یہ مناظر شیئر کر رہے ہیں جو ہمیں تصاویر موصول ہوئی ہیں اس جگہ کی حویلیاں کی جہاں پر یہ طیارہ حادثے کا شکار ہوئے PK-661 یہ ATR چھوٹا طیارہ ہے جس کو حادثہ پیش آیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے انجن میں خرابی تھی، کیونکہ جو لاسٹ بات ہوئی ہے پائلٹ کی کنٹرول ٹاور والوں کے ساتھ وہ بات یہی تھی کہ جی یہاں پر آگ لگی طیارے میں، اس کے بعد وہ گر کر تباہ ہو گیا۔ اسی بارے میں بات کرتے ہیں، جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ورلڈ ایویشن ڈے بھی منایا جا رہا ہے اور ایسے دن میں واقعہ پیش آتا ہے، مبینہ طور پر انجن میں خرابی تھی، ان طیاروں کو اڑانے سے منع کر دیا گیا تھا لیکن پھر بھی اس نے فلائٹ لی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان حادثوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اتنی جانیں ضائع ہو گئی آج۔ دیکھیں، یہ تو بڑی اندوناک خبر ہے اور بہت دکھ دہ خبر ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کی بات ہے۔ اس کا آف کورس ابھی اس کی پوری تفتیش ہوگی نا کہ کیا ہوا۔ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ اگر طیارے کیوں پہلے فٹ نہیں تھا تو چلایا، تو وہ تو دیر از نو کوشچن، آئی ایم شیور جو لوگ ذمہ دار ہوں گے ان کو ضرور اس کی سزا ملے گی۔ لیکن پچھلے ابھی PIA کی آلتو اتنی حالت اتنی ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی ان کا ریکارڈ پچھلے کئی سالوں سے بڑا ٹھیک تھا، اللہ کا کرم تھا، کوئی ایسی واقعہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے جس کے اوپر ہم سب کے دکھ میں جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے تو پھر اس طرح کے واقعہ کا انتظار کیا جاتا ہے، اور آج کا دن آ گیا کہ ایسا واقعہ ہو گیا، افسوسناک حادثہ، یہ جتنے لوگ جان بحق ہوئے ہیں ان کا کیا قصور تھا، ان کے اہل خانہ کا کیا قصور تھا؟ جب ATR طیاروں کو ناکارہ قرار دیا جا چکا ہے پھر رسک کیوں لیا گیا، زبردستی کیوں اڑایا گیا طیارے کو، کیا وجہ نظر آتی ہے؟ یہ تو دیکھیں نا، یہ تو انکوائری میں سارٹ آؤٹ ہوگا نا، میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ اگر تو ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشن ہے، ابھی یہ تو میڈیا سے سن رہے ہیں نا ہم، یہ تو بیٹھ کے جو ان کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ جواب دیں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی اپنی سوسائٹی کے لیے خطرناک واقعہ ہے جس کے اندر جانیں ضائع ہوں، اور یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے سیف سفر بائی ایئر ہی سمجھا جاتا ہے، آج کل گراؤنڈ سفر سے بھی زیادہ سیف ہے، تو اس کے یہ ایسے کیوں ہوا، اس کے اوپر ضرور ان کی انکوائری ہوگی اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو سزا ملے گی۔ لیکن یہ بہت ہی افسوسناک اور بڑا ہی ایک قومی سانیہ ہے اور بہت بڑا لاس ہے انسانی جانوں کا۔ اچھا عبدالقیوم صاحب، جیسے ہم نے دیکھا کہ 2010 میں ایئر بلو کا واقعہ ہوا، شاہین ایئر لائن کا بھی واقعہ ہو چکا ہے، کریش ہوا تھا پلین کا 2012 کے اندر، ابھی یہ واقعہ پیش آیا 2016 میں، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ ایویشن قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اتنے بڑے بڑے حادثات ہوئے، کئی جانیں ہم کھو چکے ہیں، لیکن جو قوانین ہیں وہ نہیں بدلتے۔ ہماری جو ایئر لائنز ہیں ان کی حالت زار آپ اچھی طریقے سے واقف ہوں گے، تو قوانین میں تبدیلیاں بھی کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں، قوانین کے اندر تو ہمیشہ چونکہ رسک نہیں دی جا سکتی تو پورے پریکاشنز تو لیے جاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی مختلف ملکوں کے ہائیلی ایڈوانس کنٹریز کے جہازوں کے کریش ہوتے ہیں جو بالکل نہیں ہونے چاہیے، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن قوانین سے یہ چیزیں روک نہیں سکتی۔ یہ نیگلیجنس ہو سکتی ہے، یہ ایک ٹیکنیکل فالٹ ہو سکتا ہے، اور اس کی تفتیش کے بعد یہ پتہ چلے گا نا کہ یہ کیسے ہوا۔ سر، آپ نے ابھی یہ فرمایا تھا کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، ان کو جواب دینا ہوگا، لیکن بہرحال ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں نہ تو کوئی کارروائی ہوتی نہ کوئی جواب دیتا ہے۔ PIA کے ترجمان دانیل گیلانی صاحب سے ہمارے نمائندگاں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، وہ تو کوئی بتا ہی نہیں رہے، کوئی موقف نہیں دے رہے ہیں۔ سول ایویشن والوں نے اپنے نمبرز آف کر دیے ہیں، وہ غائب ہو گئے ہیں۔ اتنی زندگیاں جو چلی گئیں ان کو کون واپس لائے گا؟ نہیں، بالکل آپ ٹھیک ہے، یہ کو اور سول ایویشن کے لوگوں کو لائن پہ رہنا چاہیے، لیکن ابھی وہ ان کی ساری اٹینشن یہ ہوگی کہ یہ واقعہ کہاں ہوا، انیشیل اس کی انویسٹیگیشن کی جائے، لیکن ان کا ضرور ایک انفارمیشن افسر لیٹسٹ سچویشن لوگوں کو بھی بتائے اور ساتھ یہ بھی ایکسپلین کرے کہ جو انیشیل کنسرنز ہیں ابھی لوگوں کے کہ واقعی یہ کوئی ایسے طیارے کو کیوں اڑایا گیا، یہ کون فلائٹ پہ جاتا تھا، اس کی کب سروسنگ ہوئی، ابھی کیا پرابلم ہوا، کیونکہ یہ کوئی پہاڑی کے ساتھ ٹکرا کے بھی ایسے نہیں ہوا، دھند کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور اگر یہ حویلیاں کے علاقے کے اندر ہوا ہے تو وجہ کیا ہو سکتی ہے، آگ کیوں لگی، تو یہ کب اس کی سروسنگ ہوئی، یہ سارے ٹیکنیکل جواب ان سے
लेने उनको देने चाहिए। और बिल्कुल अब्दुल करीम साहब, टेक्निकल जवाबात तो तर्जुमान PIA को, एविएशन तर्जुमान को देने चाहिए, लेकिन बहरहाल एक और अफसोसनाक खबर ये भी है हमारे पास अब्दुल करीम साहब के जुनैद जमशेद साहब तबलीग करके वापस आ रहे थे चित्राल से इस्लामाबाद, उनकी फैमिली भी उनके साथ तैयारी में मौजूद थी, और गालिबन जिस तरह से अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें कोई भी मुसाफिर इस वक्त जिंदा नहीं बच सका है। तो